السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ آپ تمام کا سیریز 2 میں خوش آمدید۔ انشاءاللہ تعالی آج اس سیریز میں مزید سوال کے گلدستوں کے ساتھ آپ سبھی کا بھائی عبدالغفور حاضر ہیں۔ آئیے شروعات کرتے ہیں۔ سو لیجئے، حاضر ہے آپ کی خدمت میں پہلا سوال۔ کوشش کیجئے کہ جواب دیں اپنے سے، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ سوال ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز مثلا ماں، باپ، کعبہ، مدینہ یا مکہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواب سوچئے، کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو شاید آپ کو جواب مل گیا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانا شرک اصغر ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، آپ کی خدمت میں ہے۔ جھوٹی قسم کھانے کا کیا حکم ہے اسلام میں؟ آدمی کسی چیز کی جھوٹی قسم کھائے، سچا نہیں ہے، پھر بھی وہ اس سلسلے میں قسم کھاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب سوچئے، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یعنی جو بڑے بڑے قسم کے گناہ ہوتے ہیں ان قسموں میں سے ہے جھوٹی قسم کھانا۔ سوال یہ ہے کہ ریاکاری کسے کہتے ہیں اور یہ کیوں بہت خطرناک چیز ہے؟ جواب سوچئے، اگر آپ نے پڑھا ہے تو جواب سوچئے کہ ریاکاری کسے کہتے ہیں۔ لیجئے جواب، ریاکاری ایسی عبادت کو کہتے ہیں جو دراصل اللہ کے لیے خالص نہ ہو، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو۔ ایسی چیزوں کو ریاکاری کہا جاتا ہے، اور اس کا نقصان یہ ہے کہ یہ تمام نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ایسا کرنا شرک اصغر ہے۔ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ ریاکاری کسے کہتے ہیں۔ ریاکاری جو عبادت خالص اللہ کے لیے نہ ہو بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، وہ عبادت ریاکاری کہلاتی ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ یہ نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے، اور ایسا کرنا شرک اصغر ہے۔ اگلا سوال ہے، زمانے کو گالی دینے کا کیا حکم ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ سوال، زمانے کو گالی دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہے، زمانے کو گالی دینے کا مطلب ہے زمانے کو برا بھلا کہنا۔ مثلا یہ کہنا کہ زمانہ کتنا خراب چل رہا ہے، یا جیسے میرا ٹائم خراب چل رہا ہے، یا یہ مہینہ میرے لیے اچھا نہیں ہے، تو اس طریقے کی چیزیں کہنا زمانے کو گالی دینا کہلاتی ہیں۔ آئیے آپ کی خدمت میں اگلے سوال کے ساتھ، کیا زمانے کو گالی دینا درست ہے یا نہیں؟ کیا ہم ایسا بول سکتے ہیں کہ میرا زمانہ خراب چل رہا ہے، یا میرے لیے سنیچر مناسب نہیں ہوتا، میرے لیے اتوار مناسب نہیں ہوتا، یا میرے لیے فلاں مہینہ جو ہے مناسب نہیں ہوتا، تو کیا اس طریقے سے کہنا صحیح ہے؟ جواب ہے اس کا، نہیں، ایسا کرنا صحیح، ایسا کہنا یا گالی دینا مناسب نہیں ہے۔ کلام پاک کی کون سی صورت ہے جس میں توحید کی تینوں قسموں کو بیان کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے سورۃ الفاتحہ۔ اس میں تینوں قسمیں، یعنی توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ اور توحید العبادہ، تینوں قسم کی توحید کو بیان کیا گیا ہے۔
اگلا بہت ہی اہم سوال ہے، قبر پر مرغا ذبح کرنا اور قبر والے سے منت یا فریاد کرنا یا کسی قسم کا چڑھاوا چڑھانا اسلام کی نگاہ میں کیسا ہے؟ یہ جو تمام کام بیان کیے گئے ہیں اس سوال میں، اس کا کرنا اسلام کی نگاہ میں کیسا ہے؟ تو آپ سوچئے کہ یہ کام جو اللہ کے علاوہ کے لیے کیے جاتے ہیں تو کیا یہ درست ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں جواب ہے یہ سب شرکیہ کام ہیں، یعنی یہ کام اللہ کے لیے ہونے چاہیے لیکن لوگ دوسروں کے لیے کرتے ہیں تو اسے شرک کہا جائے گا۔ اگلا سوال ہے، فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ جانتے ہوں گے 6 ارکان میں سے فرشتوں پر ایمان لانا بھی ایک رکن ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم کس چیز پر ایمان رکھتے ہیں؟ تو سوچئے، جواب سوچئے، لیجیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے جواب۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وجود کو تسلیم کیا جائے، یعنی یہ مانا جائے کہ فرشتے موجود ہیں، اور یہ عقیدہ رکھا جائے، یہ ایمان رکھا جائے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایمان رکھا جائے کہ وہ اپنی تمام ذمہ داریاں اچھی طریقے سے نبھاتے ہیں۔ یہ ہے فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب۔ سوال، چند فرشتوں کے نام بتلائیں۔ تو سوچئے، مشہور جو فرشتے ہیں ان کے نام اپنے ذہن میں لائیے اور یہاں پہ دیکھیے: جبریل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، رضوان، مالک، منکر اور نکیر، یہ چند مشہور فرشتے ہیں جو نام سے ذکر کیے گئے ہیں۔ آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا ہمارا سوال ہے، فرشتوں کی بعض ذمہ داریوں کے بارے میں بتائیں۔ سوچئے، جو فرشتے بھی آپ نے پیچھے پڑھے ہیں ان کے بارے میں کچھ بتلائیں۔ تو لیجئے، جواب حاضر ہے۔ میکائیل علیہ السلام، ان کا کام ہے بارش برسانا اللہ کے حکم سے۔ اسرافیل علیہ السلام، ان کا کام ہے سر میں پھونک مارنا۔ رضوان، یہ جنت کا داروغہ ہے۔ اور ملک الموت، یہ ان کا کام ہے روح نکالنا۔ جب انسان مرتا ہے تو انسانوں کی روح کو نکالنے کا کام یہ ملک الموت کا ہے۔ اگلا سوال اسی تعلق سے ہے، فرشتوں کے تعلق سے، کہ جو شخص فرشتوں کے وجود کا انکار کرے اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی یہ عقیدہ رکھے کہ فرشتے نہیں ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں ان سے کہ ہمارے پاس 2 فرشتے ہیں جو ہماری نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں، لیکن کوئی انسان انکار کرتا ہے کہ نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب، جو شخص فرشتوں کے وجود کا انکار کرے وہ شخص کافر ہے، کیونکہ وہ ایمان کے 6 ارکانوں میں سے ایک رکن فرشتوں پر ایمان کا انکار کرتا ہے، اس لیے وہ شخص کافر شمار کیا جائے گا۔ اگلا سوال ہے، وہ ہلانے والے مشہور فرشتے کا نام بتلائیں۔ جو بہت ہی مشہور فرشتے ہیں، جو تمام فرشتوں کے سردار بھی مانے جاتے ہیں، تو شاید اب جان گئے ہوں گے، اشارہ مل گیا ہوگا آپ کو کہ وہ ان کا نام حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ آسمانی کتابوں کے نام بتلائیں جو اللہ نے اپنے مختلف نبیوں پہ نازل کی تھی، یعنی وہ کتابیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس سے اپنے نبیوں پر بھیجی تھیں، ان کتابوں کے نام بتلائیں جو ناموں سے مذکور ہیں۔ توراۃ، زبور، انجیل اور قرآن شریف، یہ 4 آسمانی کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف نبیوں پہ نازل کی تھی۔ اگلا سوال ہے، کیا توراۃ اور انجیل اپنی اصلی شکل پر باقی ہیں؟ تو آپ سوچئے، کیا ابھی بھی توراۃ اور انجیل اپنی اصلی شکل میں موجود ہیں؟ جواب، توراۃ اور انجیل ہی نہیں بلکہ قرآن کے علاوہ تمام آسمانی کتابیں اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں ہیں، برقرار نہیں ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہمارا ہے، اولو العزم یعنی عزیمت والے فرشتوں کے رسولوں کے نام بتائیں۔
جواب: حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 عظمت والے رسول ہیں: نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا سوال ہے، ابو البشر کس نبی کی کنیت ہے؟ کس انسان کو ابو البشر کہا جاتا ہے؟ کس نبی کو ابو البشر کہا جاتا ہے؟ تو آپ کو جواب بہت آسانی کے ساتھ مل گیا ہوگا، یعنی انسانوں کے باپ۔ تو آپ جانتے ہیں انسانوں کے باپ کون ہیں؟ وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام، انہی کی کنیت ہے ابو البشر۔ اگلا سوال ہے، تمام انبیاء کا دین ایک ہے لیکن شریعت جدا جدا، اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہا جاتا ہے کہ تمام انبیاء کا، تمام رسولوں کا دین ایک ہی ہے لیکن سب کی شریعت جدا جدا۔ اوکے، جیسے ہم کہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تمام کا دین ایک تھا لیکن ان سب کی شریعت الگ تھی، شریعت محمدیہ، شریعت عیسیٰ، شریعت موسیٰ۔ تو اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء کی دعوت اور ان کا عقیدہ ایک ہے، یعنی تمام لوگوں کی دعوت ایک تھی کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ یہ تمام انبیاء، جیسے آپ دیکھیں گے نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ صالح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم اپنے اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ اسی طریقے سے ہود علیہ السلام بھی۔ تو تمام لوگوں نے کیا کیا؟ تمام لوگوں کو دعوت توحید کی طرف بلایا، اللہ کی اکیلی عبادت کی طرف بلایا، لیکن عبادت اور زندگی گزارنے کے طریقے الگ الگ ہیں۔ یعنی جیسے ہو سکتا ہے ہماری شریعت میں 5 وقت کی نمازیں ہیں، دوسری شریعت میں کہیں 2 رہی ہوں، وقت کا فرق رہا ہو، نماز کے طریقے میں فرق رہا ہو، جیسے فاتحہ ہم پڑھتے ہیں وہ کچھ دوسری چیزیں پڑھتے رہے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے اس کا مطلب، یعنی عبادت کے طریقے الگ الگ ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے ہمارا، امام الانبیاء یعنی نبیوں کا سردار کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ پیچھے ہم نے پڑھا تھا ابو البشر کسے کہتے ہیں، کون ہیں، اور ابھی یہاں امام الانبیاء کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ میننگ سے سمجھ گئے ہوں گے کہ سب رسولوں کا سردار کون ہے؟ وہ ہیں ہم سب کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ شرک کا ظہور کس نبی کی قوم میں سب سے پہلے ہوا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے شروع میں توحید پر تمام انسانوں کو پیدا کیا، لیکن سب سے پہلے کس قوم کے اندر شرک پیدا ہوا؟ آئیے جواب دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے شرک کا ظہور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں ہوا، وہیں سے شرک کی شروعات ہوئی۔ اگلا سوال ہے، قرآن میں کتنے نبیوں اور رسولوں کا ذکر آیا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے رسول اور نبی بھیجے، لیکن کچھ ہی نبیوں کا نام جو ہے قرآن میں ذکر ہے۔ ان میں سے کتنے نبیوں کا ذکر ہے؟ جواب شاید مل گیا ہوگا آپ کو۔ ان میں سے قرآن میں صرف 25 نبیوں کا ذکر آیا ہے۔ اگلا سوال ہے، قیامت کی نشانیوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ یعنی جب قیامت آئے گی تو کیا کیا نشانیاں ہوگی، کیسے پتہ پائیں گے کہ قیامت آنے والی ہے؟ تو اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ قیامت کی نشانیوں کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، قیامت کی چھوٹی نشانیاں اور قیامت کی بڑی نشانیاں۔ اگلا سوال قیامت ہی کے تعلق سے ہے، کچھ بڑی نشانیاں بیان کریں۔ جواب، دجال کا نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، بڑے پیمانے پر زمین کا دھنسنا، زمین سے بولنے والے
جانور کا نکلنا، یأجوج مأجوج کا نکلنا، اور سورج کا پچھم سے نکلنا۔ ابھی سورج پورب سے نکلتا ہے اور بعد میں قیامت کے قریب میں پچھم سے نکلے گا۔ تو دجال کا نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اتارنا، بڑے پیمانے پر زمین کا دھنسنا، زمین سے بولنے والے پرندے کا نکلنا، زمین سے بولنے والے جانور کا نکلنا، یأجوج مأجوج جو بہت بڑی فوج ہے، ٹھیک ہے، جو آدم علیہ السلام کے ہی بچوں میں سے ہیں، وہ نکلیں گے، اور فائنلی جو ہے آخر میں سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ بڑی بڑی قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں۔ سوال یہ ہے اچھے لوگوں کی روحیں کہاں جاتی ہیں، کہاں رکھی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں سے کہاں لے جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی روحیں علیین میں رکھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہی اگلا سوال ہے کہ پھر برے لوگوں کی روحیں کہاں رکھی جاتی ہیں؟ اس کا جواب ہے برے لوگوں کی روحیں سجین میں رکھی جاتی ہیں، سجین میں رکھی جاتی ہیں، یہ جواب ہے سجین۔ اگلا سوال ہے منکر و نکیر جو فرشتے ہیں وہ میت سے قبر میں کون سے 3 سوالات کرتے ہیں؟ تو وہ سوال کرتے ہیں من ربک، اگلا سوال کرتے ہیں ما دینک، اور تیسرا سوال کرتے ہیں من نبیک، کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارا نبی کون ہے۔ یہ 3 سوالات منکر و نکیر قبر میں میت سے کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے حدیث رسول قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے بیان کیجئے۔ ایک حدیث ہے، اس حدیث کا مطلب کیا ہے، آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ جواب یہ ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں اچھے لوگوں پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں، ان کے لیے کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، جنت سے ان کے لیے خوشبو آتی ہے، اور برے لوگوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے قبر کے اندر ہی۔ یہیں سے انسان کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ وہ جنتی ہوگا یا جہنمی۔ اگلا سوال ہے قیامت کے روز جب مردے اپنے قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ اگلا جواب ہے قیامت کے دن جب مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ننگے سر ننگے بدن غیر مختون جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے ویسے ہوں گے، اور ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے، اپنی فکر میں سب لوگ لگے رہیں گے۔ اگلا سوال ہے کہ حوض کوثر کہاں واقع ہے اور کن لوگوں کو اس سے پانی پینا نصیب نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے حوض کوثر میدان حشر میں واقع ہے، اور ایسے شخص کو جو کہ بدعتی ہے قیامت کے دن اس سے پانی نصیب نہیں ہوگا۔ اہل بدعت یعنی بدعتی شخص جو دین میں نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے، ایسے شخص کو اس حوض سے پانی پینا نصیب نہیں ہوگا۔ اگلا سوال ہے کیا قیامت کے دن انسانوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے، تولے جائیں گے؟ تو آپ جواب سوچئے کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ اعمال جو ہم کریں گے، نیکیاں، نمازیں، روزے، جو ہم برے اعمال کرتے ہیں، یہ کیا سب تولے جائیں گے؟ تو جواب کیا ہے جی ہاں، انسانوں کے اعمال کا قیامت کے دن وزن ہوگا، وہ تولے جائیں گے۔ اگلا سوال ہے شفاعت عظمیٰ یعنی بڑی سفارش سے کیا مراد ہے؟ شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے بڑی سفارش کو، تو یہ شفاعت عظمیٰ جو ہے کسے کہا جاتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ جواب اس کا ہے شفاعت عظمیٰ سے مراد وہ سفارش ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پریشان بندوں کے مابین حساب و کتاب شروع کر دے۔ اس سفارش کو شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔
مقام محمود کیا ہے اور کس کے لیے ہے؟ جواب، شفاعت عظمیٰ ہی کو مقام محمود بھی کہا جاتا ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ اگلا سوال ہے، پل صراط کیا چیز ہے؟ تو اس کا جواب ہے، پل صراط جہنم کے اوپر بنایا گیا ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ اگلا سوال ہے، سب سے پہلے کن 3 لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا؟ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جہنم کی آگ کن لوگوں سے دکھائی جائے گی؟ تو جواب ہے، ریاکار عالم، یعنی دکھاوے کے لیے جو کام کرتا ہے عالم، اسی طریقے سے دکھاوا کرنے والا تاجر، بزنس مین، اور دکھاوا کرنے والا ریاکار مجاہد جو اللہ کے راستے میں، یعنی جو لڑائی کرتا ہے لیکن دکھاوے کے لیے اللہ کے راستے میں لڑائی کرتا ہے، تو ان 3 لوگوں کو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ان 70,000 لوگوں کی کیا صفات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا؟ تو لیجئے ان کا جواب حاضر ہے۔ یہ ہے کہ یہ لوگ نہ تو جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نہ ہی علاج و معالجہ میں جسم کو دغواتے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے جسم کو داغنے کا بھی طریقہ ایک علاج کا طریقہ ہے، لیکن یہ لوگ اس سے بچتے ہیں اور نہ ہی بدشگونی لیتے ہیں کسی چیز کے تعلق سے، بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جواب ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ولا اور برا کا کیا عقیدہ ہے؟ جب ہم بولتے ہیں ولا اور برا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ بہت ہی مشہور اصطلاح ہے کہ ولا اور برا یہ کیا کہلاتا ہے۔ ولا کا مطلب ہوتا ہے مسلمانوں سے دین محبت اور دوستی، اور برا کا مطلب ہوتا ہے کفار سے دینی نفرت اور دشمنی۔ یہ جو ہے ولا اور برا کا عقیدہ کہلاتا ہے۔ ولا کہہ سکتے ہیں دوستی، اور برا کہہ سکتے ہیں دشمنی۔ دوستی کس سے؟ مسلمانوں سے، اور دشمنی کس سے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتا ہے، دین سے پھرا ہوا ہے۔ اگلا سوال ہے، بدعت کی تعریف کریں۔ بہت ہی مشہور لفظ ہے بدعت۔ تو جواب ہے، دین کے اندر کسی نئی چیز کا ایجاد کرنا یہ بدعت کہلاتا ہے۔ اب دوسری سیریز یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ اب تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جلد ہی سیریز نمبر 3 آپ کی خدمت میں آپ کا بھائی عبدالغفور لے کر حاضر ہوگا۔ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، تب تک کے لیے ان سوالات اور جوابات ان سوالات کو حل کیجئے اور ان کے جوابات یاد کر لیجئے۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے اپنے بھائی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔